جس طریقے سے ایک مسلمان کے لیے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان چیزوں کے مسائل، ان عبادات سے متعلق ضروری مسائل سیکھنا ضروری ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی 12 مہینوں میں کون سے دن، کون سی راتیں افضل و اعلیٰ ہیں، تاکہ بندہ ان دنوں رات کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں سورہ فجر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والفجر، صبح کی قسم، ولیالین عشر، 10 راتوں کی قسم۔ فجر سے مراد کیا ہے؟ صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں جس کی قسم اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں یاد فرمائی؟ قسم اسی چیز کی اللہ عز و جل قرآن مقدس میں یاد فرماتا ہے جو چیز عظمت والی ہو، اور دنیا میں بھی انسان اگر کسی چیز کے سلسلے میں قسم کھاتا ہے تو جو اس کے نزدیک بہت عظمت والی ہے اسی کی وہ قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فجر کی قسم یاد فرمائی، تو کون سی فجر، کون سی صبح، اور پھر فجر کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین کے کئی اقوال اس سلسلے میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو مطلق فجر کو اگر لیا جائے، صبح کو لیا جائے، تو چونکہ صبح کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے کہ روزی کی تقسیم کا وقت، مغفرت کا مژدہ جاں فضا سنانے کا وقت، اللہ والوں کا استغفار کرنے کا وقت، تو یہ صبح کا وقت جو ہے، اگر فجر سے مراد مطلق فجر اور مطلق صبح ہے تو اس سے ہر صبح مراد ہے، اس لیے کہ یہی وہ وقت ہے جس وقت ساری مخلوق اللہ عز و جل کی نعمتوں کے حصول کے لیے اپنا آرام چھوڑ کر کے اپنے اپنے علاقے سے نکل پڑتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد جمعۃ المبارکہ کی فجر، کہ جمعۃ المبارکہ کی فجر یعنی سید الایام جو ہے، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، تو جمعہ کی فجر کی قسم یاد فرما کر اللہ عز و جل جمعہ کی فجر کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد یوم عرفہ کی فجر ہے، اس لیے کہ یوم عرفہ کو حجاج کرام منی سے عرفات کے میدان کے لیے جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ فجر کی نماز پڑھ کر رخت سفر عرفات کے میدان کے لیے باندھ لیتے ہیں، تو اب اس وقت یعنی یوم عرفہ کی فجر، اس کی قسم مولا یاد فرما کر اس دن کی فجر کی لوگوں کو سامنے عظمت کو اجاگر فرما رہا ہے۔ تو ایک فجر سے مراد یوم عرفہ کی بھی فجر ہے۔ ایک فجر سے مراد مفسرین ایک یہ بھی لیتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کی فجر، کہ جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر 10 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز پڑھ کر عیدگاہ کی طرف یا جامع مسجد کی طرف یا مسجد کی طرف جب نکلتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو اس سے مراد 10 ذی الحجہ کی بھی فجر مراد لی جا سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
عشاق بھی عجیب عجیب معنی مراد لے لیتے ہیں۔ فجر کے معنی بہنا بھی ہوتا ہے اور انفجار کے معنی پھٹنا بھی ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے، انگشتان مبارک سے جو پانی کا چشمہ جاری ہوا اور جو انگلی پھٹی اور اس سے جو پانی بہنا شروع ہوا، پھٹی تو نہیں لیکن انگلی سے جو پانی کے چشمے نکلے، یہاں فجر سے مراد حضور کے دست کرم سے، انگشت مبارک سے بہنے والے اس پانی کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ اس سے مراد وہ فجر۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ فجر کا وقت یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام ہے، بہت عرف و اعلیٰ مقام ہے۔ اسی لیے روزی تقسیم کرنے والے فرشتے بھی جب کسی انسان کی روزی لے کر اس کے یہاں پہنچتے ہیں تو وہ فجر ہی کے وقت پہنچتے ہیں، اور بندہ اگر فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور روزی کے لیے نکلتا ہے تو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اسے اس کے حصے کی روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر سے نکلا وہ اسلام کا عالم لے کر کے نکلا، اور جو شخص فجر کی نماز پڑھے بغیر قضا کر کے، یا فجر کی نماز اس نے قضا کی اور پھر گھر سے نکلا، وہ شیطان کا جھنڈا لے کر کے نکلا ہے۔ تو فجر کا مقام، فجر کے وقت کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فجر کی قسم یاد فرمائی، اور اس کے بعد رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ عرب کے اندر کبھی رات بول کر کے دن بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بے شمار مفسرین وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، چاند رات سے لے کر کے جو 10 راتیں آتی ہیں عید الاضحیٰ تک کی، مفسرین فرماتے اللہ عز و جل نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ یہ 10 راتیں اتنی اللہ کے نزدیک افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان 10 راتوں کے مقام کو سمجھو، ان 10 دنوں کی عظمت کو سمجھو، اور ان 10 دنوں کے احترام کو بجا لانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جہاں بہت ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، وہیں پر اللہ عز و جل نے جن دنوں رات کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں 10 راتوں کی فضیلت کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ماہ ذی الحجہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور قرآن مقدس میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا گیا ان میں ماہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اب اس کی فضیلت حدیث شریف میں کیا ہے؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سید الشہر شہر رمضان وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةُ ذُو الْحِجَّةِ، یہ بہقی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، تمام مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور ذو الحجہ عزت اور احترام کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ ذی الحجہ کی 10 راتوں اور 10 دن کی فضیلت میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کسی عمل کو
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے افضل نہیں؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر وہ شخص کہ جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا پھر کسی چیز کے ساتھ نہ پلٹا، یعنی ایک بندہ میدان جنگ میں گیا اور جانے کے جو کچھ لے کر کے گیا تھا وہ ساری چیزیں یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دی، تو جان قربان کرنے کے عوض کے اندر وہ جان قربان کرنا افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی گیا اور اپنی جان کے ساتھ واپس لوٹا تو اس کی اس قربانی سے بھی افضل اللہ عز و جل نے 10 دنوں کی عبادت کو رکھا ہے۔ یہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ معمولی دن نہیں، ان دنوں کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر جن چیزوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے اس کے حوالے سے آپ ذہن نشی فرما لیں۔ فرمایا گیا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بھی ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں، یعنی وہ دن جن کی عظمتیں قرآن مقدس اور احادیث رسول میں مسلم ہیں، ان دنوں میں کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرنے کا حکم قرآن مجید میں یوں تو بار بار دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ خاص طور پر ایام تشریق جو ہیں 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھنے والا بندہ تکبیر تشریق پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آخر یہ 5 دنوں تک اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان جو ہے ایام جو معلومات ہیں اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو یہ ذکر کرنا میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سماعت فرمائیں، کوئی دن اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے افضل نہیں، اور ان دنوں کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم ان ایام میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ دن تحلیل تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں۔ اگر کوئی ان دنوں میں سے کسی دن کا روزہ رکھے تو وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوگا، اور ان ایام میں کیے ہوئے عمل کا ثواب 700 گنا تک ہوگا۔ ان دنوں میں اگر کوئی ایک عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب کہاں تک ہوگا؟ 700 گنا تک ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور ارشادات سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے، اس کے الفاظ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کا عمل سب سے زیادہ عظیم اور پیارا ہوتا ہے، پس تم ان ایام میں الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ ماہ ذوالحجہ کی رات، ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد کمر کس لینا چاہیے اور زبان کو لغویات سے بچا کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عشرہ ذوالحجہ میں کثرت سے اللہ عز و جل کے ذکر کا حکم کیوں دیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حجاج کرام کے قافلے مکہ مکرمہ ان دنوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور حجاج کرام مکہ مکرمہ میں پہنچ کر کوئی کعبے کا طواف کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ اور گریہ زاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو خوش نصیب وہاں پہنچ گئے وہ وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم یہاں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ تاکہ اللہ ان کے ذکر کے صدقے میں تمہارے ذکر کو بھی قبول فرما لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کے روزے یعنی عید کے دن کا روزہ چھوڑ کر باقی کے 9 دنوں کے روزے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10 محرم کا روزہ بھی کبھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترک نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روزے 13، 14 اور 15 کے روزے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائے، اور فجر سے پہلے، فجر کی فرض سے پہلے 2 سنتیں بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ حج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عبادت کے لیے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذوالحجہ کے ایام زیادہ محبوب ہیں۔ آپ باقی دنوں میں عبادت کریں، وہ عبادت تو اللہ کو پسند ہے ہی، لیکن اگر کوئی بندہ عشرہ ذوالحجہ میں عبادت کرتا ہے تو اس کا عشرہ ذوالحجہ میں عبادت کرنا اللہ کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر عبادت اور ریاضت کے اندر اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے مطابق عشرہ ذوالحجہ کے روزے اور شب بیداری کا اجر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں عشرہ ذوالحجہ کے دن میں روزے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، وہیں عشرہ ذوالحجہ کی راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی بھی فضیلت ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی رات میں عبادت کرنا یہ لیلۃ القدر کو پانے کے مترادف ہے۔ بڑا اونچا مقام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ کی راتوں کو عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا یہ پسند فرماتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور خود امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عمل کیا تھا؟ تو عشرہ ذوالحجہ کی راتوں میں بڑی محنت سے شب بیداری کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے، جملہ یاد رکھو، اور فرماتے تھے ان 10 راتوں میں اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھایا کرو، اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھایا کرو، اس لیے کہ اندھیرا ہو جائے گا تو تلاوت کیسے کرو گے، اندھیرا ہو جائے گا تو عبادت کیسے کرو گے؟ تو رات کو چراغ جلائے رکھو تاکہ چراغ روشن ہو تو نیند نہ آئے، اور جب نیند نہیں آئے گی تم اللہ کی عبادت کرو گے، تلاوت کرو گے، اور یہ کرو گے تو اللہ عز و جل تمہاری جائز تمناؤں کو پوری فرما دے گا، اور اللہ کے نزدیک ان مقدس راتوں کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو پانے کا صلہ اللہ عز و جل دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب مخصوص عمل کہ عشرہ ذوالحجہ میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی کثرت کرنا چاہیے، تلاوت قرآن مقدس کرنا چاہیے، روزے رکھنا چاہیے۔ اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم پر لازم ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو، دعائیں زیادہ کیا کرو، استغفار زیادہ کیا کرو۔ اب ان تینوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ دعا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نماز میں بھی سستی اور دعا میں بھی سستی، اور دعا کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بس لاپرواہی سے، بس کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ اور بعض جگہوں کا تو عالم یہ ہے کہ ان کے یہاں دعا نام کی چیز ہی نہیں، ادھر سلام پھیرے ادھر بھاگ گئے۔ بعض مسجدوں میں آپ دیکھیں گے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ مسجد میں نماز ادا کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد بغیر دعا کیے وہ مسجد سے نکلا، اللہ کی رحمت اس بندے کو دیکھ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے مسجد سے نکلنے سے پہلے وہ اللہ سے مانگ لے، دعا کر لے، لیکن جب وہ بندہ دعا کیے بغیر مسجد سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کی جانب سے ندا آتی ہے میرے بندے اگر تجھے مجھ سے مانگنے میں شرم آتی ہے تو مجھے بھی تیری عبادت قبول کرنے میں حیا آتی ہے۔ دعا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا انسان کی پریشانیوں کے ازالے کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لب سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت سے اس طرح سے ٹکراتی ہے کہ پلک کے جھپکتے اس کے سارے بگڑے کام بنتے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کل ہی کے سفر میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک مقولہ اپنی طرف سے میں نے پیش کیا۔ میں نے بتایا کہ بزرگوں کا ادب کرو۔ کیا کہا؟ بزرگوں کا ادب کرو، ان کی لگ جائے گی، ان کی بولیے لگ جائے گی نظر یا دعا۔ آپ نے اگر بزرگوں کا ادب کیا نا تو یا ان کی نظر لگ جائے گی یا ان کی دعا لگ جائے گی، اور جب وہ دعا یا نظر دونوں میں سے کوئی چیز لگ جائے گی تو بگڑے ہوئے سارے کام اللہ بنا دے گا، سارے بنا دے گا۔ تو دعا اللہ کو بہت پسند ہے، اور خاص طور پر بے قراروں کی دعا، مظلوم، بیمار، جو جتنا زیادہ ستایا ہوا ہے اس کی دعا کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بیمار جب دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑی معذرت کے ساتھ کہ دعا کے اندر بھی انسان اپنے مولا سے لو نہیں لگاتا، بس رسمی طور پر بس کیا چلا گیا، ختم۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں دعا کی کثرت کرو، اور اسی طریقے سے استغفار کی کثرت۔ آپ جانتے ہیں کتنے طاقتور عمل کا نام ہے استغفار، کتنے طاقتور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے کام کو بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ میں استغفار کی کثرت کرو،
اور فرمایا گیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صدقے کی کثرت کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، دکھوں کے بادل کو دور کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ خود کو بچاؤ جہنم سے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کو صدقہ کر کے، یعنی اگر تم نے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دیا اس کے عوض میں تم جہنم سے بچ جاؤ گے، اور اگر تمہارے پاس صدقے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اچھی بات کہہ دو کہ اچھی بات کے عوض کے اندر بھی اللہ عز و جل جہنم سے بچا لے گا۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ کے اندر حلال کا لقمہ رکھنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ سب صدقے کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہ، یہ ساری چیزیں اس پر پھر کبھی انشاءاللہ العظیم۔ اب آگے سنیے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھو اور ان دنوں میں دعا، استغفار اور صدقہ زیادہ کرو، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا، اس شخص کے لیے خرابی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الویل لمن حرم خیر ایام العشر، اس شخص کے لیے خرابی ہے جو ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم رہا۔ پتا چلا ان برکت والے دنوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کی برکتوں کے حصول کے لیے روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات، کثرت ذکر اور توبہ و استغفار، ان ساری چیزوں کو لازم پکڑیں۔ ہاں آپ ان روزوں کو فرض کے درجے میں نہ رکھیں، جس کو ثواب کمانا ہے وہ رکھے، نہ رکھنے پر کوئی اسے سزا نہیں ہوگی، یہ باعث فضیلت ہے۔ اللہ طاقت دے تو ضرور ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آخری بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ ایک سنت کو ترک کر رہے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں۔ جن سنتوں کو مسلمان چھوڑ رہے ہیں ان میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے فرض یا نفل، اس کو مناسب نہیں کہ بال کٹوائے یا منڈوائے اور ناخن کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے، یعنی چاند رات سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص نہ بال کٹوائے اور نہ منڈوائے اور نہ ناخن کاٹے جب تک کہ وہ قربانی نہ کر لے، اس لیے کہ امام مسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عشرہ ذی الحجہ آئے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو اپنے بالوں اور بدن سے کچھ نہ کاٹے، ایک روایت میں ہے ہرگز بال نہ منڈوائے اور ناخن نہ کاٹے، اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ جس شخص نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور قربانی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اپنے بال نہ منڈوائے اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ سنت تو اس کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ماہ حج کا چاند نکلنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ منڈوائے اور نہ کٹائے تاکہ سنت پر عمل کر کے اجر و ثواب پائے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص جو اپنی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ اس حدیث کو خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لیے قربانی کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کی مجھے آگاہ فرمائیے کہ اگر میرے پاس عاریتن رکھی ہوئی بکری کے سوا کچھ نہ ہو تو کیا میں قربانی دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کسی کی بکری موجود ہے اور سرکار اگر
میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو کیا میں اس کی قربانی دوں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تم حجامت کراؤ، ناخن تراشو، مونچھیں پست کرو، زیر ناف بال صاف کرو، یہی تمہاری پوری قربانی ہے۔ یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا، معذور ہے، اسے بھی چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو وہ نہ اپنے ناخن کٹائے نہ بال کٹائے، اور جیسے ہی قربانی شہر کے اندر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن بال وغیرہ کٹائے کہ اس کے عوض کے اندر بھی اللہ عز و جل اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک آخری بات میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سماعت فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ یہ حاجی کے لیے مکروہ ہے، لیکن جو حج کے لیے نہیں جاتے ان کے لیے اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھا، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو اللہ عز و جل اس کے ذریعے اس روزے کے عوض میں معاف فرما دیتا۔ تو چاہیے کہ ہم عشرہ ذی الحجہ کا احترام کریں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت و ریاضت کریں، اور جس طریقے سے وہ لوگ جو امام حسین کی محبت کے اندر ماہ محرم کی 10 راتیں اور 10 دنوں تک پکچر نہیں دیکھتے اور گناہوں سے بچتے ہیں، میں عرض کروں گا کہ یوں تو ہمیشہ گانے باجے تماشے اور پکچروں سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ کا احترام کریں کہ یہ دن و رات معمولی نہیں، بہت برکت والے ایام اور برکت والی راتیں ہیں۔ ان راتوں اور دنوں میں دعا کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، استغفار کرنے والے کے استغفار کو اللہ قبول فرماتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ ان 10 دنوں رات کے اندر جو دعائیں کی جائیں ان دعاؤں کو بھی اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جس نے عشرہ ذی الحجہ کے اندر خیر و برکت حاصل نہیں کی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب اگر خرابی سے بچنا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر صدق دل سے توبہ استغفار کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف و رحیم